اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علی رسول الکریم سلام علی المرسلین۔ تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہم اب تک درود کے بارے میں بہت کچھ سمجھ چکے ہیں۔ ہم نے شروع میں اللہم صلی کی تفصیل سے گفتگو کی تھی، اس کے بعد آل کے معنی بتائے تھے، اولاد کے معنی سمجھائے تھے، اور اہل بیت کسے کہتے ہیں یہ بتایا تھا۔ اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بنی اسرائیل پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور بات سمجھ میں آ گئی کہ بنی اسرائیل جو یہودی کہلاتے ہیں، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک کہیں بھی حاکم نہیں ہوں گے، سیٹل نہیں ہوں گے، اور اس کا ہم نے قرآن کی آیات کے حوالے سے ثابت کیا تھا، اور خاص طور سے سورہ نمبر 7 کی 167 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ درود ایجاد کس نے کیا، اور اس ایجاد کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اس درود کے اثرات کیا ہوئے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے چند تاریخیں نوٹ کر لیں، مضمون بہت آسان ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ بن عبداللہ کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ نوٹ کر 570۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ سے شادی 595 میں ہوئی۔ پلیز تاریخ یاد کرنا۔ 40 سال کی عمر تھی، یعنی تقریباً سن 610 کا زمانہ تھا، آپ پر پہلی وحی آئی۔ سن 632 یا 33 میں آپ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تاریخیں پلیز کاغذ پہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ کم سے کم 2 تاریخیں ضرور یاد رکھیں۔ تاریخ پیدائش 570 اور تاریخ وفات 632 یا 33۔ نوٹ کر لیا؟ گھبرائیں نہیں، آپ کا امتحان نہیں ہوگا۔ تاریخیں جب یہ لکھی جاتی ہیں تو ان کے مہینے اور دن نہیں گنے جاتے، تو وہ 1 سال 2 سال ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن جو میں نے تاریخ لی آپ اس کو لکھ لیں، ہماری گفتگو کرنے کے لیے وہ صحیح تاریخیں ہیں۔ اب ہم درود کی ایجاد کس طرح ہوئی، کس نے کی اور کیوں کی، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ بحیرہ اخضر جسے انگریزی میں کیپسین سی کہتے ہیں، اس بحیرہ اخضر کے جنوبی ساحل پر بسنے والے مچھیرے فشرمین ویلمی کہلاتے تھے۔ یہ لفظ لکھ لیجیے، ویلمی، واو یہ لام میم یہ۔ ان ویلمیوں میں سے ایک شخص کا نام تھا بویہ یا بویا، بے واو یہ ہے۔ بویا کے 3 بیٹے تھے۔ یہ دور تھا عمر ابن عبدالعزیز اور
رشیدن خلیفہ کا جو ختم ہوا 717 سے لے کے 720، یہ ویلمی فیملی یا گروپ ان کی جو شخص کا نام میں بویہ بتایا، یہ حضرت عمر عبدالعزیز لاسٹ خلیفہ کا دور تھا۔ یہ بنی امیہ جو تھے یہ ایک بنی اسرائیل کی ایک ٹرائب کے تھے، ایک قبیلہ تھا بنی اسرائیل کا۔ یہ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن یہ شیعہ فلسفی کے قائل تھے، پنجتن پرست تھے۔ یہ دور خلافت عباس کا تھا، اسلامی خلافت ختم ہو گئی تھی، بنو امیہ کا دور پہلے آیا، بادشاہ بنا، اس کے بعد بنو عباس آئے۔ یہ بات ہو رہی خلافت عباسیہ کے دور کی، جن کا پیریڈ آف رولنگ جو ہے وہ 750 سے لے کے 1258 تک رہا۔ یعنی عباسی دور جو تھا وہ 750 سے 1250 تک رہا۔ عباسی دور بہت لمبے عرصے تھا، کافی لمبا عرصہ ہو گیا اس میں۔ اب جو بویہ تھا عباسی دور میں، اس کے 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں نے اسلامی فوج میں تربیت حاصل کی اور عربوں کی فوجی مہارت اور بہادری کے سبق حاصل کیے۔ تو تینوں بیٹے جو ہے بنو عباس کے دور میں تعلیم بھی حاصل کی، لیکن بنو عباس کے سخت خلاف تھے۔ بات نوٹ کر لیں، تینوں بیٹے فوجی تربیت سے واپس لوٹے تو اسلامی سلطنت سے بغاوت کر دی انہوں نے، بھاگنے ہو گئے وہ۔ ان تینوں بیٹوں میں جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا احمد بن بویہ۔ اس نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کر کے ایک فوج تیار کی اور انہیں جنگی تربیت دی، اور اس نے سن 913 کس کا دور ختم ہو گیا؟ بنو عباس کا۔ سن 1913 میں جنوبی ایران پر حملہ کیا اور شیراز نامی شہر پر قبضہ کر لیا۔ بنو عباس تو 1258 تک قائم رہے، لیکن اس نے بغاوت کر کے ایران پر حملہ کیا اور ایران کے ایک شہر کا نام شیراز ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ عباسی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور احمد بن بویہ نے پورے ایران پر قبضہ کر لیا۔ سن 1945 یا اگر سن ہجری گنا جائے تو 332 ہجری میں اس نے بغداد پر حملہ کر دیا اور بغداد پر قابض ہو گیا۔ یہ بنی امیہ سے خلیفہ
موجود ہیں ابھی بغداد میں. بغداد کا جو خلیفہ تھا وہ جنگ ہار گیا اس سے. تو معاہدہ یہ ہوا کہ احمد بن بویہ کو بغداد کا گورنر مقرر کر دیا اور اس کو ایک ٹائٹل دیا، خطاب دیا، معاذ الدولہ، میم این زے، یعنی سلطنت کا عزت دینے والا. تو اس کو خلیفہ نے گورنر بنایا اور اس کو ٹائٹل دے دیا کہ سلطنت کا عزت دینے والا، تو معاذ الدولہ اس کو کہنے لگے. جب اس کو گورنر بنا دیا تو اس نے یعنی احمد بن بویہ نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بلا لیا، رکن الدولہ اور عماد الدولہ، تو ان کو خطاب دے کر اپنے وزیروں میں شامل کر لیا. احمد بن بویہ اور اس کے دونوں بھائیوں نے کتابیں لکھوائیں. یہاں سے زمانہ بدلنا شروع ہوا ہے. یہ وہ وقت ہے جو آپ کو دین میں تبدیلیاں جو نظر آتی ہیں، اب یہاں سے تبدیلی شروع ہوئی ہے. دونوں بھائیوں نے کتابیں لکھوائیں. کتابیں اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. معاذ الدولہ اور عماد الدولہ نے جہاں دوسرے مذاہب کی کتابوں کے ترجمے کیے اور کروائے، وہیں ابتدائی دور کی اسلامی کتابوں کو نقل کرنے والوں کا بھی انتظام کیا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد اور اپنے خیالات کی چیزیں اور باتیں ان دینی کتابوں میں داخل کر دی. یہ پیریڈ جو ہے، یہ دور جو ہے، یہ ویلمی بنی بویہ کا دور کہلاتا ہے. درود اسی دور میں ایجاد ہوا اور انہی کی حکم سے ہماری ابتدائی دینی کتابوں میں شامل کر دیا گیا. معاذ الدولہ حاکم تھا، بادشاہ تھا. اس نے احکام صادر فرمایا کہ آئندہ نماز پڑھانے، خطبات دینے کے لیے علماء دین مقرر کیے جائیں گے جو وارثان علوم اہل بیت اور جانشان نبوت میں جو نبوت ہیں. اس نے شیعہ علماء کرام کو حکم دیا ہر مہینے ہر موقع کے لحاظ سے مختلف خطبات، جمعہ، عیدین، نکاح تیار کریں اور اس میں فلسفہ آل محمد کی اشاعت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. یعنی رسول اللہ سلام علیہ کی 4 مخصوص رشتہ داروں کو جو شیعہ دنیا میں قابل پرستش ہیں، نمایاں طور پر ذکر کیا جائے. ان کی خوبیوں اور تعریفوں کو عین عبادت بتلایا جائے. ہو سکتا ہے کسی قرآنی آیت سے اس کی توثیق کی جائے اور بے شمار روایات اس کی تقویت دی جائے. اس نے ڈائریکشن دی، ہدایت کی کہ یہ کام ایسی خوش اسلوبی سے انجام دیا جائے کہ عام آدمی محسوس نہ کر سکے کہ اسے توحید سے ہٹا کر پنجتن پرستی اور شخصیت پرستی سکھائی جا رہی ہے اور مشرک بنایا جا رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ عقیدہ بار بار دہرا کر طرح طرح سے پیش کر کے جاہل عوام اور بچوں کو ان کے دماغوں میں یہ مرتسم کر دیا جائے کہ پنجتن پاک کی یاد ہی اصل اسلام ہے
تاکہ آئندہ نسلیں پھر کبھی توحید اور اللہ واحد سے رجوع نہ کر سکیں۔ اس کام کے لیے جو دعائیں تیار کی گئی ان کا نام درود شریف رکھا گیا، یعنی جڑ کاٹنے والی دعائیں جن سے عقیدہ توحید کی جڑ کٹ جائے اور لوگ فلسفہ آل محمد سلام علیہ کے گن گانے لگے۔ چنانچہ اپنی کتابوں میں دیکھیے سینکڑوں درود لکھے ہوئے ملیں گے۔ مثلا درود تاج، درود ابراہیمی، درود جامی، درود سعادی، درود نظامی، درود شافی، درود فتح وغیرہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے اس حاکم نے یہ ہدایت بھی کی تھی کہ قرآن کی کسی آیت سے اس کی توثیق بھی کی جائے، چنانچہ یہ درود کی توثیق کے لیے سورہ الاحزاب 33 آیت 56 اس کی ترجمے اور تفسیر میں تعویل کی گئی، یعنی اس کے نئے معنی کر دیے گئے اور نئی شان نزول لکھی گئی۔ چنانچہ آپ اپنے خطبہ جمعہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 سنتے ہیں اور اس کے فوراً بعد درود پڑھا جاتا ہے، یعنی 56 کا ترجمے کو تفصیل بیان کرنے کے لیے درود پیش کر دیا جاتا ہے کہ اصل میں تو اس کی تفسیر یہ ہے۔ اس درود کا ترجمہ عام طور سے یہ ہوتا ہے، جو درود پڑھا جاتا ہے کہ اے خدا درود بھیج محمد اور ان کے بچوں پر، تمام کھڑے اور بیٹھے نمازیوں کی تعداد پر۔ میں نے یہاں وہ لکھا نہیں ہے درود کئی طرح کے ہیں۔ یہ تو درود ایجاد کرنے کی آپ کو تاریخ پتہ چلے گی۔ یہاں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب غیر الہی تعلیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ کیا سیاسی اور معاشی حالات تھے کہ ویلمی خاندان کو اللہ کی فرمانبرداری اور حاکمیت سے مسلم امہ کو دور کرنے کی کوشش کرنی پڑی، اور وہ بہت کامیاب ہوئی؟ یہ سوال کا جواب آ رہا ہے آپ کے پاس۔ ایران جسے انگریزی میں پرشیا کہتے ہیں، مسلمانوں نے یہ دنیا کی دوسری بڑی سلطنت کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی حکومت سن 632 سے 654 تک رہی، یعنی 632 سے 654 تک۔ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہوئے؟ 22-23 سال ہو گئے نا؟ ہو گئے نا؟ صحیح ہے۔ اب میں آگے جو اس کا ہے کہ یہ مقصد کیا تھا اس کا، تو ابھی شروع میں اشارہ تو ہو گیا۔ ہمارے ایک بہت لرنڈ، قابل عزت ریسرچر تھے، تحقیق کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، ان کا نام عزیر احمد صدیقی۔
تو جناب عزیر احمد صدیقی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، اس چھوٹی سی کتاب میں درود شریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایران فتح تو ہو گیا اور مسلمانوں نے تقریباً 23 سال حکومت کی، لیکن دینی اعتبار سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریگریٹ کیا کہ ہم نے ایران فتح کیا، یہ غلط کیا، ہمیں ایران فتح نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا نقصان دین کے اندر ہوا کہ ایک نامور خلیفہ افسوس کر رہا ہے کہ ہمیں ایران کو فتح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایران فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے تقریباً 23 سال حکومت کی، لیکن دینی اعتبار سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ ایرانی قوم نے مسلمانوں کو قبول نہیں کیا۔ پہلے دن سے دشمنی رہی۔ جناب عزیر احمد صدیقی صاحب لکھتے ہیں دشمن بڑا شاطر ہے، مسلمانوں کا لباس لبادہ اوڑھ کر سادہ لوح مسلمانوں کا شکار کر رہا ہے، اور ہمارے روایتی مسلمان لاپرواہ ہیں کہ جب ہم سیدھی راہ پر رواں ہیں تو ہمیں علم اور تحقیق کی کیا ضرورت ہے۔ یہ عام طور سے مسلمان اس طرح ان کے عمل رائیگاں جا رہے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ تب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے مسلم قوم کو آگاہ کروں گا۔ لکھتے ہیں ایرانی بڑی شاطر قوم ہے، سنا تھا پشتون قوم میں انتقام کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے، وہ انتقام ضرور لیتے ہیں، لیکن ثابت یہ ہوا کہ جتنا شدید ایرانیوں میں ہوتا ہے اتنا کسی قوم میں نہیں ہوتا، بدلہ لینے کا جذبہ۔ ایران فتح ہوا، ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مسلمانوں نے۔ ایران کا بادشاہ جس کا نام یزدگرد تھا، یزدگرد، جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا تھا۔ وہ ایک پنچکی میں چھپ گیا تو اس کے جو اعلیٰ وزراء جنہیں اہل ساورا، جس کا مطلب ہے سونے کے کنگن پہننے والے دانشور، ملنے گئے اور کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ شاہ نے کہا میں حیران ہوں کہ ان بھوکے ننگے فاقہ زدہ عربوں نے ان پر فتح کیسے پائی۔ تم لوگ جاؤ ان کی بستیوں میں ان کے ساتھ گھل مل کر یہ بہانہ کرو کہ ہم اسلام کا بغور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے۔ وہاں پتہ چلاؤ کہ اہل فارس یعنی ایران سے ہمیشہ شکست کھانے والے عرب آخر کس طرح کن وجوہات کی بنا پر اہل فارس پر غالب آ گئے۔ اور یہ دنیا خود کہتی ہے، تاریخ میں سب لوگ کہتے ہیں کہ ایران دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی، اس پر
عرب کے یہ بھوکے ننگے گھوڑے کے پر بیٹھے ایک تلوار لیے ہم پر کس طرح قابض آ گئے. اور اس نے ہدایت کی ان تمام وزراء کو جو اس سے ملنے گئے تھے کہ اس کا توڑ تلاش کرو جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کس وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں تو اس کا توڑ تلاش کرو اور انہیں مات دو، یعنی انہیں ہرانا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایران یعنی فارس کے پاس دنیا کی تمام اور ساری قوتیں موجود ہونے کے باوجود عربوں پر فتح پانا مشکل نہ تھا، ناممکن نہیں تھا. لیکن ان عربوں کو جنہیں ہم ہمیشہ ہراتے رہے ہیں، ان کے ساتھ کون سی قوت تھی یہ جا کے معلوم کرو اور اس کا توڑ نکالنا تمہیں. جب یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو لباس بدل کے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں اور پھر بعد میں اسلام کی طرح اسلام قبول کریں گے، اس لیے کہ فارس کے پاس یہ تمام قوتیں ہونے کے باوجود عربوں کو فتح پانا مشکل، ناممکن تھا، لیکن فتح پائی کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تھا. ان کے پاس بہت بڑی فوج نہیں تھی، مال دولت نہیں تھا، بس ایک بہت بڑی طاقت تھی ان کے ساتھ جسے ہم اللہ کہتے ہیں. قرآن کھولیں ذرا اور سورہ انفال جس کا نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 19 کا آخری حصہ. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. مل گیا؟ سورہ انفال نمبر اس کا 8 ہے، آیت نمبر 19 ہے، اس کا آخری حصہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. دوسری آیت ہے سورہ الروم جس کا نمبر 30 ہے، 30. اس کی آیت نمبر 47 کا آخری حصہ. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. سورہ انفال میں کہا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. سورہ روم کی آیت 47 کا آخری حصے میں اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. سورہ النور نمبر 24 ہے، اس کی آیت نمبر 55.
علامہ مودودی صاحب ترجمہ اس کا کرتے ہیں، سامنے ہے، کھلا ہوا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، آیت آگے سامنے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے. اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. ایرانی اس حقیقت کو پا گئے تھے کہ جب تک عربوں کے ساتھ اللہ ہے ہم ان پر فتح نہیں پا سکتے، اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے سکتے. لہذا ضروری ہے کہ ان سے اللہ کا ساتھ چھڑایا جائے، انہیں تنہا کیا جائے. ایرانیوں مجوسیوں نے یہی کیا، پہلے عربوں سے اللہ کا ساتھ چھڑایا اور پھر ان سے گن گر کر بدلے لیے. ان کے دین میں اتنے راستے اور پگڈنڈیاں نکالی کہ آج تک ہم انہی راستوں اور پگڈنڈیوں میں گھوم رہے ہیں اور صحیح رستہ ہمیں نہیں مل رہا. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہمارے کے بہت سے نام نہیں لوں گا، بہت سے لوگ سمجھ آ گئی بولتے، ہمیں یہ سمجھ آ گئی، چلو یوں ہی صحیح، کہ یہ درود کس نے ایجاد کیا، کیوں ایجاد کیا، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس درود کے ہماری زندگی میں آج تک اثرات کیا ہیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم یہودی، اللہ کہتا ہے کہ یہ قیامت تک کہیں سیٹل نہیں ہو پائیں گے، ان کی حکومت نہیں ہوگی. ہمیں کہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، اللہم صلی، جس کی تشریح میں نے بہت شروع میں بتائی تھی کہ ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں. پھر بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ حکم نہیں بلکہ دعا ہے. تو چلو دعا ہی صحیح، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے ان پہ لعنت ہے، ہم دعا کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر صلاۃ و سلام بھیج. کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ تو یہ پنجتن کی پرستش کرنے والے ابن بنویہ بہت کامیاب ہوئے اور اللہ ہم سے چھوٹ گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. جب سے مجھے ہوش آیا ہے مسلمان اس دنیا میں سب سے کم تر عزت والے ہیں. پیسے والے ہو سکتے ہیں، زمین پہ قبضہ کرنے والے ہو سکتے ہیں، حاکم نہیں ہے وہ.
اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ سورہ روم میں کہا وہ کانا حق علینا نصر المومنین، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اور ہم پر مدد نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ ہم شرائط پوری نہیں کر رہے، ہم نہ تو مومنین ہیں نہ عمل صالح ہو رہے۔ ہم تو اس سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، اس نے حکم دیا ان اللہ، کیا ہے سورہ عذاب کی 56 کا نمبر، ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلون علی، کیا ہے آگے، آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم اس سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی، تو کر، ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو یہ ایرانی اور مجوسی کس قدر کامیاب ہوئے، 1200 برس ہمیں ہو گئے ہیں ان غلط راستوں پہ چلتے ہوئے، ان پگڈنڈیوں میں گھومتے ہوئے، ہمیں صحیح رستہ نہیں مل رہا۔ ہمیں صحیح رستہ جب یہ ہوگا کہ ہم مومن ہوں گے، صالحین ہوں گے، عمل صالح بھی کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وعدہ کیا ہوا ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، وہ ان کو اسی طرح زمین پر خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول رہا، ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے، ہم اس سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم۔ نماز کیسا بنایا ہوا ہے؟ جمعے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، نکاح ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، یہ کہ جناب یہ ضرور پڑھا جائے گا۔ آج کے مضمون میں یہیں پر روکتا ہوں، یہ ختم نہیں ہوا، تھوڑا سا واقعی ہے یہ۔ اب کوئی سوال کرنا ہے تو مجھ سے سوال کر لیں۔ انکل میرا ایک کوشچن ہے پلیز۔ جی یہ جیسے النور میں ہے نا، جو النور ہے چیپٹر 24 اور 55، جیسا ہم نے ابھی پڑھا اس میں جو جی لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ہاں ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنا حاکم چکا بنایا ہے۔ تھا۔ تو میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں جیسے ویسٹرن، وہ لوگ یہ رولز فالو کرتے ہیں قرآن کے بہت سارے، بٹ ان میں سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مگر وہ فالو تو انہی رولز کو کر رہے ہیں بہت سارے، جیسے ویلفیئر اسٹیٹ ہو گئے۔ تو وہ لوگ وہ ممالک بہتر ہیں ہم میں سے، جیسے پاکستان سے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے، یا جیسے مسلمان کنٹریز سے مچ بیٹر آف ہیں وہ۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں مگر وہ فالو تو قرآن کے رولز کو ہی کر رہے ہیں ایک طریقے سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں، جو بھی اس شرط کو پورا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر قبضہ دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، رولر بنائیں گے۔
پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو اس بات کو بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں بخشی ہیں، جو مجھے قابلیت دی ہے، جو مجھے علم دیا ہے، جو مجھے عقل دی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس علم کو حاصل کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے جو مقاصد وہ پورے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، جیسا ہوا یہ جو تاریخ میں گنائی۔ انہوں نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی، انہوں نے اپنی قابلیت استعمال کی، نالج استعمال کی، اور اس کو استعمال کر کے اسلام کا بھرتا بنا دیا انہوں نے۔ تو ہمیں صرف یہ کہ ہم اللہ کو مانیں گے، میں اللہ کو مانتا ہوں، ہاں میں ٹھیک ہے، میں شراب نہیں پیتا اور میں زنا نہیں کرتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں دس از ناٹ کاؤنٹڈ۔ کاؤنٹ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کر رہے ہو، تمہاری نالج جو ہے اس کو کیسے تم نے استعمال کیا۔ جو وہ نالج کو اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، فارم فرام ایمان ہے کہ ہم کامیاب ہو کریں گے۔ تو ایمان کا لفظ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کو ماننا ہے، ایمان کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اوپر بھی تو ایمان رکھتے ہیں نا، کہ میں ایسا کر ڈالوں گا، اور ہو جاتا ہے۔ جب انگریز انڈیا میں تجارت کی اجازت لینے گئے اور ایسٹ انڈیا قائم ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پوری قوم جو ہے اس وقت تو آپس میں لڑ رہی ہے، بہت خراب حالت ہے۔ انہوں نے اپنی قوت اکٹھی کی، فوجی آئے، جو چیزیں انہوں نے انوینٹ کی تھی وہ لے گئے، ان سب کو استعمال کیا، انڈین نیشن کو غلام بنا کے رکھا، یوں کوٹ کوٹ کے غلام بنا کے رکھا۔ اور یہ جتنے نمازی تھے نا، ٹوپیاں اوڑھنے والے اور چوکا پہننے والے، یہ سب کے سب غلام بن کے رکھے، کیونکہ یہ سب کے سب عیش کر رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، روایات سنائی جا رہے ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، میلاد النبی ہو رہا ہے۔ یہ سب ایمان نہیں ہے، ان کو ایمان تھا کہ ہم اس قوم کو قابو کر کے رکھے، اس پہ حکومت کریں گے، اپنی صلاحیت استعمال کریں گے، کامیاب رہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو ہمارے اندر کمی ہے، غلطی ہے، اسے درست کر لیں پہلے تو، یہ اللہم صلی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل میں خود بتایا کہ تمہیں رسولوں پہ اگر سلام بھیجنی ہے تو بھی صفات کے اندر جتنی آیات میں نے گنائی تھی ان صفات میں سے 2-4 جملے استعمال کر لو جو میں کرتا ہوں۔ سلام علیہ، سلام المرسلین، تمہارا کام ہو گیا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ہمارے اس پورے دور میں جب سے یہ بویہ نے درود ایجاد کی ہے، ایک تو اللہ کے بجائے اور رسول کے بجائے پنجتن کی پرستش کروا دی۔ ہم مسلمان جو سنی کہلاتے ہیں اب یہ سنی بھی ہو گئے، پہلے کوئی سنی نہیں تھا، سب وہ مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب ہم سنی ہو گئے، وہ پھر شیعہ ہو گئے۔
اب لو بھائی 2 طاقتیں سامنے کھڑی ہو گئی، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ جی فرمائیں۔ آپ کی باتیں سن کے میں نے اپنا جو سلام بھیجنے کا طریقہ تھوڑا سا چینج کرا۔ میں پڑھتا ہوں صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، بس یہاں تک پڑھتا ہوں، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب میرا کوشچن یہ ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد جو ہیں یا ان کے فالوور جو ہیں، آل کا مطلب فالوور، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بھڑکنا رکھا ہے۔ وہ آپ ایجاد کر لو کوئی بھی لفظ۔ جی میں آپ جو بھی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم وہی چیز ہم مسلمانوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ ہم ان لوگوں پر سلام بھیج رہے ہیں جو بھڑک گئے مگر ہیں آل رسول، کیا وہ آل رسول ہیں؟ یہ میرا سوال۔ آپ سمجھ گئے سوال؟ کیونکہ میں وہی آل ابراہیم کو جب میں نے ہٹا دیا تو ادھر آل محمد جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے، اس کے بھی میں سلام بھیج رہا ہوں۔ میں یہ پوچھوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بتایا۔ قرآن کی جو ڈائریکشن ہے اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ پھر اللہ کی ڈائریکشن کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کیوں کوئی چیز ایجاد کریں؟ یعنی تو چاہیں تو آپ آل محمد کہنا صحیح نہیں ہے؟ نہیں، آپ چاہیں تو جو کچھ کر سیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میں کہا، آپ سے میں تو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آپ سے نہیں، میں اللہ تعالیٰ بحث نے کے لیے نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں دی، کہ آل محمد کہنا۔ کہیں نہیں، صرف اچھا محمد۔ بس ٹھیک، بس یہی مجھے معلوم جی تھا۔ نہیں، کہیں نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں۔ اوکے، تو صلی علی محمد وعلی ابراہیم، بس یہاں تک صحیح ہے۔ چلو کہہ لو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ حضرت ابراہیم پہ ہم کو سلام بھیج رہے ہیں تو بری بات نہیں، میرے مرسلین پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ صلی کا لفظ ہی کیوں استعمال کرتے ہو؟ صلی کا مطلب وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کیا، آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں بتائیے گا؟ نہیں، وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات میں کہا ہے سلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین، سلام علی ابراہیم، سلام علی اچھا، ابراہیم۔ صلی کا نہیں، کیونکہ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی، ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہاں، اے الذین آمنوا صلوا، وہاں بھی ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی سپورٹ کریں، یہی بات ہے نا؟ بتایا نا کہ پھر ہم کس طرح کریں۔ ہاں، تو میں اگر کہہ رہا ہوں صلی علی محمد، میری سپورٹ صلی محمد کے لیے، وہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم پھر اگر سورہ صفات اس کی عذاب کی 56 پہ جائیں گے تو پھر آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا مجھ سے، وہ ترجمہ ہی سب غلط ہے۔ میں صرف اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، بس صحیح یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی زیادتی ہو، کہ جب اللہ نے کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجو، پھر ہم نے محسوس کیا کہ سلامتی کیسے بھیجی جائے، تو انہوں نے سورہ صفات میں کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی النوح، سلام علی المرسلین، بس یہ سلام لفظ استعمال کیا، سلو استعمال نہیں کیا۔ اچھا، بس ٹھیک بس میرا سوال کا جواب، مہربانی۔ اور کوئی سوال؟ میرا سوال ایک آخری یہ ہے، آپ سب سے، تمام قارئین سے اور سامعین سے، تو غور سے میرے سوال کو سنیں اور مجھے جواب چاہیے کہ جب سے ہمیں ہوش آیا 1200 برس ہو گئے ہیں، کتنی نسلیں گزر گئیں، کتنے علماء اکرام، کتنے دین کے پابند تبلیغ کرنے والے، انہوں نے آج تک یہ درود کے اوپر کیوں تحقیق نہیں کی؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں طفل مکتب ہوں دین کا، میں قرآن کا طالب علم ہوں،
مجھے یہ حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ کس طریقے سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. انہیں کیوں نہیں معلوم ہوا اب تک؟ یہ اللہ کے بجائے یہ رسول کی پرستش، اللہ کے بجائے یہ پنجتن کی پرستش، اللہ کے بجائے یہ علماء اکرام کی پرستش، اس کے بارے میں یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم اسی طرح ان کو زمین کے اوپر قبضہ دیں گے جس طرح ہم پہلے دے چکے ہیں. یہ تو وہ شخص کے اوپر گفتگو نہیں کرتے کہ ہمارے ایمان میں کیا کھوٹ آ گیا، کیا غلطی ہو گئی ہے، ہم غلط راستے پہ چل پڑے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 1200 سال سے یہ جو درود مستقل ہمارے پر چپٹا ہوا ہے اور ہم بار بار دہراتے ہیں، ہر محفل میں، ہر گفتگو میں، ہر بات کرتے ہوئے، ہر نماز میں، ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے، قربانی سے پہلے، قربانی کے بعد، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، نوکری سے پہلے، نوکری کے بعد درود پڑھیے صاحب. ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ پھر گفتگو رہے گی. تھینک یو، شکریہ بہت تھینک بہت. یو، شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. أفلا يتدبرون القرآن